بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، ہمارا جو سلسلہ وار درس قرآن رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں جاری ہے، اس کے لیے آج پہلے پارے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک کلام کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین، کہ وہ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب ستھرا کریں۔ ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کے معنی مفہوم کیا ہے اور یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ رمضان المبارک کا ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا ہے، یعنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری جو 10 دن ہیں وہ پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی اپنی ہی ایک شان ہے کہ اس میں ایک تو شب قدر کے لیے اہل ایمان اعتکاف کرتے ہیں تاکہ ہمیں شب قدر مل جائے۔ اب اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا دینا، مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر رمضان شریف کے آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اطاعت کی غرض سے مرد حضرات مسجد اور خواتین اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ اس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، بلوغت شرط نہیں ہے، یعنی اعتکاف کے لیے اگر نابالغ ہے اور وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے نماز کی، روزے کی یا مسجد کے آداب کی سمجھ رکھتا ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، نابالغ بھی، اس میں بلوغت شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت موقدہ ہوتا ہے اور ایک مستحب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جائے گا، اور رمضان المبارک میں آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور تیسرا واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔ مسجد میں آتا ہے، جب بھی آئے دن میں 5 مرتبہ اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ مستحب ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا، تو یہ ہمارے لیے ایک خصوصی کوٹا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی سرکار علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، اس وقت تک حضور علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد کیا ہوا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے معمول تھا۔ اور پھر اب اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے نا ثواب ہے، یہ شعب الایمان میں روایت موجود ہے، اور اسی طرح اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اعتکاف کے باب میں۔ اب یہ جو ہے نا اتنا بڑا اجر و ثواب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا۔ اب وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس دنیا میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ امیروں کی عبادتیں وہ ظاہر ہے نماز روزہ تو ہے ہی ہے، اور ساتھ میں اللہ ان کو صدقات، خیرات، حج، عمرہ ان جیسی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن اب غریب یہ باتیں نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، دیگر صدقات اور خیرات نہیں کر سکتا، لیکن اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے نبی ہیں تو سرکار علیہ السلام غریبوں کے بھی نبی ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر غریب ہے، حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اپنے محلے کی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھ جائے، رب کریم اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیکج ہے کہ ہم غریبوں کے لیے کہ ہم مسجدوں میں اعتکاف کریں 10 دن کا، اور پھر جو شخص اعتکاف کرے وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اسے کثیر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے، تمام تر نیک کام انجام دینے والے کی طرح اس کی نیکیاں اسے عطا کی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ مسجد میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو لہٰذا وہ جو باہر بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی تھیں، جیسے بد نگاہی ہو جاتی تھی، چغلی ہو جاتی تھی، زبان درازیاں ہو جاتی تھی، کانوں کی غیبتیں ہو جاتی تھی، ان بہت ساری چیزوں سے وہ مسجد میں محفوظ رہے گا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ لمحہ لمحہ اس شخص کو نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اعتکاف ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف میں شب قدر کی فضیلتیں تمام ان مسلمانوں کو عطا فرمائے جو اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔